یہ مناظر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں قائم احتجاجی کیمپ کے، جو چھٹے سیمسٹر کے طالب علم سعید اللہ بلوچ کی گمشدگی کے خلاف لگایا گیا ہے۔ سعید اللہ بلوچ کو 8 جولائی کو اسلام آباد ٹول پلازا کے قریب مبینہ طور پر نامعلوم افراد اٹھا کر لے کے گئے تھے۔ یہ احتجاج 4 روز سے جاری ہے۔ سخت سرد موسم کے باوجود مرد و خواتین طلبہ کی بڑی تعداد کیمپ میں موجود ہے اور اپنے ساتھی کی بازیابی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ سعید بلوچ کے بھائی محمد اعظم نے وائس اسپیکر سے گفتگو میں بتایا کہ چند افراد سعید سے یونیورسٹی اور ہاسٹل میں ملنے آئے تھے، جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گمشدگی کے معاملے پر انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں کی گئی۔ سعید ڈی ایس ایس ڈپارٹمنٹ میں 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، 8 جولائی سے جو کہ لاپتہ ہے، اور اسے 8 جولائی کو 7:30 بجے اسلام آباد ٹول پلازا سے اس کے دوستوں کے ساتھ جب وہ کوئٹہ کی طرف آ رہا تھا گھر کی طرف، تو اس کو جبراً لاپتہ کیا گیا۔ اور اس سے پہلے 2-3 تاریخ کو کچھ لوگ آئے تھے یونیورسٹی میں اس سے ملنے، اور 4 تاریخ کو ہاسٹل میں بھی 2 لوگ آئے تھے اس سے ملنے۔ ایک ٹیچر تھا نوید کیسر، جس نے ان کو ڈپارٹمنٹ میں بلا کے اپنے دفتر میں ملایا تھا۔ اس کے بعد 8 جولائی کو 7:30 بجے سعید کو جبراً لاپتہ کیا۔ اس کے بعد نہ آج تک ہماری ایف آئی آر رجسٹر ہوئی، اور ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن ہیئرنگ بس ہو رہی ہے، اور کوئی ایک فزیکل ہمیں کچھ اس پہ ورک آؤٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ احتجاج کرنے والے طالب علم کا کہنا ہے کہ سعید کی گمشدگی نے پورے کیمپس میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ ان کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے طلبہ علم میں عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ سعید کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے ساتھ ٹرپس پہ جانا گھومنا، اپنے جو اس کے کلاس فیلو ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور اچانک سے پھر اس حادثے کا پیش آنا، تو یہ انسان کو کافی مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، اور اسپیشلی یہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ تو کافی ٹارچر ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ اب اس سے اندازہ آپ لگائیں، جب سے سعید بلوچ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اگر ہمارے کسی بھی دوست کا کہیں پہ کسی موبائل کے ایشوز کی وجہ سے بھی نمبر نہیں لگتا تو ہم کافی مینٹلی ٹارچر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ طلبہ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ڈی ایس ڈپارٹمنٹ اور ہاسٹل انتظامیہ کی کارکردگی کی شفاف انکوائری کی جائے۔ انہوں نے سعید کا ذاتی ڈیٹا کس کو اور کس مقصد کے لیے فراہم کیا۔ طلبہ نے اسلام آباد پولیس کے رویے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ عدالت کے حکم کے باوجود تھانہ ترنول نون نے ایف آئی آر درج نہیں کی۔ طالب علم مجیب نے بتایا کہ سعید کو لاپتہ ہوئے 5 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن یونیورسٹی انتظامیہ اس معاملے میں طلبہ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ ان کے مطابق ہائی کورٹ میں بھی انتظامیہ نے اپنے کیے ہوئے وعدے کے برعکس موقف اختیار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس گیا ہے اس میں یونیورسٹی کا جو موقف ہے، یونیورسٹی نے پہلے 2 سے 3 ایئرنگز میں ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سعید کے معاملے میں آپ کا جو موقف ہے اور یونیورسٹی کا جو موقف ہے وہ ہم ساتھ مل کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ کریں گے۔ اس بات پر یقین کرتے ہوئے ہم نے اپنا جو پچھلا احتجاج تھا وہ مؤخر کر دیا تھا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 4 دسمبر کو جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے وہ حقائق کی بالکل مختلف ہے، جس میں یونیورسٹی نے اپنے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو ان کے فیکلٹی ممبران ہیں ان کو مکمل پروٹیکشن دے کر ان کو اس کیس سے وڈرا کر دیا ہے۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ سعید بلوچ کو فوری طور پر بازیاب کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک سعید واپس نہیں آتا احتجاج جاری رہے گا۔ رانا مالی، voicepk.net، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔